وہ چھوٹی لڑکی میری کام والی کی بیٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل اس کے لیے بے تاب ہونے لگ جاتا تھا۔ میں نے اس غریب عورت سے اس کی بیٹی کو خرید لیا اور کہا دوبارہ یہاں نہ آنا۔ وہ اپنی ماں کے لیے روتی رہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ دور بھاگنے لگی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنا ہر حق وصول کیا، لیکن صبح یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بیڈ پر پڑی اس بچی کے جسم میں سے خون۔ وہ عورت میرے ہاتھ سے پیسے لے کر وہاں سے جا رہی تھی۔ کنزا روتی ہوئی کہنے لگی، اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اماں پلیز، آپ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ میں اس بچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور کہا، اب تمہاری اماں تمہیں یہاں سے نہیں لے کر جائے گی۔ آج کے بعد تم یہاں پر ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ کتنے دنوں سے میں اس کی قربت کے لیے بے چین تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے وجود میں عجیب سی ہلچل مچ جاتی تھی۔ اسے دور رہنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں اس کا بازو پکڑے اپنے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا، لیکن اس نے میرے ہاتھ پہ ناخن کاٹ دیے۔ کہنے لگی، چھوڑیں مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہیں؟ میں نے ایک دم سے اسے گھسیٹنے والے انداز میں بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے چھوڑیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے۔ مجھے اس کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اتنا بے رحم انسان نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج پہلی بار میں زندگی میں کسی کے لیے یوں بے رحم بنا تھا۔ وہ میرے پاس نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں چاہتا تھا وہ خود کو خوشی خوشی میرے حوالے کرے، لیکن وہ بچی تھی، اسے کہاں سمجھ تھی۔ میں جو اسے چاہتا تھا اسے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا، اسے بیڈ پر پھینکا تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری۔ چھوٹا سا دوپٹہ جو اس کی ماں نے اس کے اوپر اڑایا تھا وہ گر چکا تھا۔ اسے اپنے دوپٹے کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے چھوٹے سے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بہت معصوم تھی۔ ایک فراک سی اس نے پہنی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی میرے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی، خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، خبردار جو یہاں سے ہلنے کی کوشش کی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، آپ بہت برے انسان ہو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن میں نے کہا، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ یہاں سے جانے کے لیے تو تمہیں میں نے تمہاری ماں سے اتنے مہنگے داموں میں نہیں خریدا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت حسین لگ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی میں پاگل ہونے لگ گیا تھا۔ نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر مجھے مسلسل چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی روئے جا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، سارے کمرے کو تہس نہس کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو ان چیزوں کو۔ وہ کہنے لگی، مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، آپ بہت برے ہو، پلیز مجھے میری اماں کے پاس چھوڑاؤ، خدا کے لیے۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ میرے سامنے اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر دور جا کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، میرے پاس مت آئیں، مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے میری ماں کے پاس چھوڑائیں، آپ بہت ظالم ہیں، بہت برے ہیں۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ اچانک ہی روتی روتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کے درمیان سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور لا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بہت زیادہ تیز بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ رو رو کر اس کی بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں اس کے ماتھے پر پٹیاں کرنے لگ گیا۔ مجھے اب اس کی بہت زیادہ فکر ہونے لگ گئی تھی۔ وہ بے ہوش تھی، اسے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی جو کہ ڈاکٹر تھا۔ کافی وقت بعد وہ آیا۔ اس بچی کو میرے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون ہے؟
میں نے کہا بیوی ہے میری، اس کا بخار چیک کرو۔ وہ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ چھوٹی بچی تمہاری بیوی ہے کیا؟ میں نے کہا میرا دماغ خراب مت کرو، جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرو، اس کا چیک اپ کرو۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بیوی ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ مجھ سے سوال جواب مت کرو۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنے سخت لہجے میں اپنے دوست سے بات نہیں کی تھی، جس انداز میں جو سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے دوست نے چیک اپ کیا، کہنے لگا بہت زیادہ اسے بخار ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ کے دیتا ہوں، لیکن یار پلیز دیکھو تم میرے دوست ہو، میرے بھائیوں کی طرح ہو، میں تمہیں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، دیکھو تو صحیح کتنی چھوٹی سی ہے، اور تم نے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ۔ آگے میرا دوست کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا پلیز خدا کے لیے زیادہ مجھ سے سوال جواب مت کرو، جانتے بھی ہو مجھے اس سے کتنی محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک چھوٹی بچی سے تمہیں محبت ہوگی، شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا وہ چھوٹی بچی نہیں، بیوی ہے میری، خدا کے لیے ایسی فضول باتیں بند کرو، ویسے بھی کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا سنت ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو یہ بہت چھوٹی ہے۔ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، میں بھلا تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ میڈیسن والی پرچی دے کر مجھے وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ بہت زیادہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ میں اس کے ماتھے پر پٹیاں کر رہا تھا، لیکن اس کا بخار کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میں نے کہا پلیز آنکھیں کھولو، میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ تم بیمار ہو کے بیٹھ جاؤ، میں نے تو ابھی تمہاری معصومانہ حرکتیں دیکھنی تھی، لیکن تم ہو کہ ہوش کی دنیا میں واپس ہی نہیں آ رہی۔ نہ جانے میرے دل کو کیا ہو رہا تھا جب میں نے پہلی بار اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ میرے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی تھی۔ پہلے دن وہ آئی تھی، وہ بہت زیادہ شرارتی انداز میں پورے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی ماں اسے بار بار منع کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اس دن جب میں آفس سے واپس گھر آیا تھا تو وہ بھاگتی ہوئی بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ جانے کس سے بھاگ رہی تھی۔ اچانک ہی جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو وہ مجھ سے بری طرح سے ٹکرا گئی اور فرش پر گر گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، وہ کھڑی نہیں ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، کہنے لگی سوری، وہ غلطی سے میں آپ سے ٹکرا گئی تھی، اور میں مسکراتا ہوا بڑی عجیب نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی، پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بھا گئی۔ بساختہ ہی میں نے اس کی گال کو چھوا اور کہا کوئی بات نہیں خوبصورت لڑکی، اگر تم مجھ سے ٹکرا گئی ہو۔ اتنے میں ملازمہ بھی آ گئی، کہنے لگی سوری صاحب جی، وہ آپ نے کہا تھا کہ آج آپ کے کچھ دوستوں نے آنا ہے تو کام زیادہ تھا، میں اپنی بیٹی کو لے کر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا اتنی چھوٹی سی بچی بھلا آپ کے ساتھ کیا کام کروائے گی؟ وہ کہنے لگی نہیں، اس کو سارے کام آتے ہیں، ماشاء اللہ سے میں نے اس کو سارے کام سکھائے ہوئے ہیں۔ میں اپنی ملازمہ کی طرف دیکھنے لگ گیا، میرے چہرے پر بساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی، دل میں گدگدی سی ہونے لگ گئی، کاش یہ میری بیوی کے روپ میں میرے پاس ہوتی۔ میں نے اپنی ملازمہ کی طرف دیکھا اور کہا آپ کی تو اور بھی بہت ساری بیٹیاں ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں جی صاحب جی، 6 بیٹیاں ہیں، یہ میری درمیان والی ہے، اس سے چھوٹی بھی ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ میں نے اپنی ملازمہ کی طرف دیکھا اور کہا میں چاہتا ہوں اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ملازمہ نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی صاحب جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، بدلے میں تم جتنی قیمت مانگو گی میں تمہیں دوں گا، لیکن دوبارہ تمہارا اس بچی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ کبھی تم دوبارہ اس سے ملنے آؤ گی، تم اس کی مجھ سے قیمت لے سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی صاحب جی اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ایک امیر شخص کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے پاس رہتے ہوئے وہ ویسے ہی ہمیں بھول جائے گی۔ میں نے کہا کبھی دوبارہ اس لڑکی کے پاس نہیں آؤ گی، تم اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اس ملازمہ نے یہی کیا، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔
مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، عجیب عورت تھی، ذرا بھی اسے احساس نہیں ہوا تھا وہ کیسے میرے حوالے اپنی بیٹی کر کے جا رہی ہے۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی سکون کی زندگی گزارے۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن وہ چلی گئی، دوبارہ نہیں آئی تھی، اکثر ہی روتی رہتی۔ جب اسے بخار سے ہوش آتی تو کہتی مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتا۔ میں کہتا میں ہوں نا، میں آپ کے پاس ہوں، آپ کی اماں اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، آپ کو اپنی اماں کے بغیر ہی رہنا ہوگا۔ لیکن وہ میرے سینے سے لگی روتی رہتی۔ میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا، اسے حوصلہ دیتا۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دل کٹنے لگ جاتا۔ میں اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ اٹیچ ہونے لگ گئی، یا پھر یوں سمجھ لیں اسے میری عادت ہونے لگ گئی۔ وہ روتی رہتی اپنی ماں کو یاد کر کے، اور میں اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی میرے دل میں اس کے لیے ویسے جذبات نہیں ابھرے تھے۔ شاید مجھے اس سے سچی والی محبت ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے اس کی بہت بری عادت ہونے لگ گئی تھی۔ اکثر ہی اسے بہت تیز بخار ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ میں کب سے اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، بہت محبت سے بول رہا تھا پلیز سو جاؤ نا کنزا، کیوں جاگ رہی ہو، دیکھو کتنی رات ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے جائیں نا، مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے پلیز۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا سو جاؤ نا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا، اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پشت کو سہلانے لگا اور کہا آپ سو جاؤ نا۔ کہنے لگی نہیں، پھر آپ مجھ سے باتیں کرو۔ میں اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا آپ کو زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ پسند ہو۔ اس کی بات سن کر میرا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ میں نے کہا میں پسند ہوں؟ مجھے کبھی آپ نے بتایا تو نہیں کہ میں آپ کو پسند ہوں۔ کہنے لگی آپ بہت اچھے ہو، آپ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہو، میرے لیے اتنی چیزیں لے کر آتے ہو، بس ایک دفعہ اپنی اماں سے ملنا ہے، پکا وعدہ میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے ہاتھ سے کھیلنے لگی، وہ یوں ہی کرتی تھی۔ میں نے کہا کبھی مجھ سے دور تو نہیں جاؤ گی؟ جانتی ہو تم میرے لیے چھوٹی سی گڑیا ہو، تم اپنی گڑیا کے بغیر جیسے نہیں نہ رہ سکتی، جو تمہاری گڑیا ہے جسے تم ہر وقت کھیلتی رہتی ہو، ویسے ہی بالکل تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میرے لیے چھوٹی سی گڑیا ہو، تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ میں بہت محبت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ سے دور چلی جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم کبھی مجھ سے دور مت جانا، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ میں اسے باتیں کرتا کرتا خود نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ یوں ہی میرے حصار میں سو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی، اور یہ میری خوبصورت صبح ہوتی تھی جب سب سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھتا، اپنے بازوؤں میں اسے دیکھتا۔ میرے لیے وہ بہت اہم ہو گئی، اور پھر آخر میں نے اس کے سامنے ہار مان لی، اور ایک دن اسے اس کی ماں سے ملانے لے گیا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، پھر اپنی ماں کو بتانے لگی کہ یہ بہت اچھے ہیں، جانتی ہیں میں کہتی تھی نا بچپن میں مجھے بہت خوبصورت سا شہزادہ لے جائے گا، میں اس کے پاس جاؤں گی، یہ بالکل میرے لیے شہزادے جیسے ہیں۔ اور میں تجسس سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں اپنی ماں کو بتا رہی تھی، میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ خود ہی میرے پاس واپس چلی آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔